کمی نہیں آتی۔ میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ سے ملایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ وَإِذْ سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میری بات ہو نا وہ گٹر میں ڈال دے، اور اگر میری بات اللہ کی کتاب سے اور نبی کے فرمان سے ہو تو اللہ کے واسطے کان بھی کھول کے سنو تو اکھیاں بھی کھول کے پڑھے، کہ میں اپنی نہیں کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں ساتھ بات پیش کرتا ہوں، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان قل هو اللہ احد، میرے اللہ کا فرمان میرے نبی کی زبان، اللہ اکیلا ہے۔ لہذا کیا کر، جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ، جب پکارنا ہو تو اسی کو پکار، مدد چاہیے تو اسی سے مدد مانگ کہ وہ اس کے لشکر کامل، اس کی طاقت کامل، اس کے خزانے کامل، اس کی ہیبت کامل، اس کا علم کامل، اس کی قوت کامل، اس کی قدرت کامل۔ ان القوة للہ قل ان الامر كله للہ للہ الامر من قبل ومن بعد ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمین۔ زمین آسمان کا بنانے والا، سورج چاند کا بنانے والا، زمین کا فرش بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی نکالا، اخرج منها ماءها، چارہ نکالا، ومرعاها، پہاڑ گاڑ دیے، والجبال ارساها، کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے سارے جانور کے لیے۔ ایک اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، دکھڑے اللہ کو سناؤ، دکھڑے اللہ کے آگے رکھو۔ اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تم لامحدود خزانوں اور طاقت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں لا مکان لا زمان ہے، موت، ضعف، بیماری، بخل، ان چیزوں سے پاک ذات ہے، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ زبان سے مت بول، تالو سے لگا زبان، اور دل کی دھڑکن میں اللہ کو پاکار، لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بڑھیا ہے، یہ تو انسان ہے۔ سام بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی لبیک کی صدا دیتا ہے، تو بھی میرے مخلوق ہے، بول کیا چاہیے، اس کے لیے بھی چوہے کو پہنچاتا ہے، چل میرے صفدی غذا بنا۔ تو لا الہ الا اللہ میرے نبی کا میرے اوپر پوری امت پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا، اکیلا ہے، سب الیس اللہ بکاف عبدہ۔ وہ کہتا ہے یا میرے بندو یہ تو بتاؤ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ کیا عجیب بات ہے۔ پہلے ایک اور طرح سنو، کفا باللہ وکیلا، میں اکیلا، مجھے وکیل بنا لے، میں اکیلا کافی ہوں۔ یہاں کے وکیل تمہارا وکیل بن کر تمہیں ہی بیچ دیں، اس دیش کا وکیل معذرت کے ساتھ میرا سارا دیش ہی ڈوب چکا ہے، وکیل کا تو نام آ گیا، میرا ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے، وہ مریض کو دیکھتا ہے ایز اے کسٹمر دیکھتا ہے کہ گاہک آ گیا، گاہک آ گیا۔ میرا بازار دھوکے سے بھر گیا ہے، میرے ہسپتال تجارتی اڈے ہیں، میرے تعلیمی ادارے تجارتی اڈے بن چکے ہیں، میرے دیش کا انصاف بک جاتا ہے، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے۔ ایک ہمیں اللہ رسول کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، اور ایک ان 6 لاکھ مظلوم شہداء کو جواب دینا پڑے گا جو اس ملک کے بنانے میں ذبح کیے گئے، کہ کم وقتوں اس لیے ہم نے جانے دی تھی کہ تم یہاں فحاشی کے اڈے چلے، جوئے کے اڈے چلے، شراب کی ہٹیاں چلا، مظلوم کی آہوں سے بے نیاز ہو کر، ظالم کے غرانے سے ڈر کر پیسوں پہ بک جاؤ۔ جس دیش میں قلم بک جائے، وکیل قلم بک جائے، جج، وہ دیش کھڑا ہوا، یہی بہت بڑی غنیمت کی بات، کیونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ غضب کفر و شرک پر بھی نہیں آتا، سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم پر آتا۔ جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔
اس کے لیے کافر اور مسلم ہونے کی قید کوئی نہیں ہے. اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا. ہاں ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو. وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا. وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا. انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا گرا دو. ہائے اس نے ہاتھ اٹھایا کہ میرے مولا میں موجود نہیں تھی تو موجود تھا. میں موجود نہیں تھی تو موجود تھا. بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا سارے کا سارا زمین میں. میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرت سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا. کفا باللہ وکیلا، تو مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ ولیہ، مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا. سارے کلاشن کو فعال 100 بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے مجھے حفیظ بنا. دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظا، میں نے بڑھانے کے باویک میں تیری حفاظت کی میں کرنا. کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا و نصیرا. پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں کافی ہوں، حفیظ بن جاؤں کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں کافی ہوں، دوست بن جاؤں کسی دی لوڑ کوئی نہیں. اس تو بعد کسی دی لوڑ کوئی نہیں، بس ایک کوئی سا ہے. پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ میری طاقت کو بھول گئے ہو؟ وہ جی ساڑھی سن رہا نہیں، یہ کس نے کہا سن رہا؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں. امن یجیب المضطر اذا دعا، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی. اس نے کہا جو میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کریں تو بتا کیا جائے، ایک کام کر لو سر. مسلم اور مشرک کی قید نہیں لگائی. امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے، پوری کرو گی. یہ تو آج کے ہماری نادان لوگ ہیں، ساڑھی سندا نہیں، توڑی مڑیندہ نہیں. اللہ بھائی نیچے موڑ دے لو، بے نیاز ہے، سمد ہے. بولے مانگ تو صحیح اللہ کے بندے، میرے بندے مانگ تو صحیح. میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں؟ ہائے کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی. سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں. کہ چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش میں بھی تو دھوپ اور بدا چڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی نہیں. جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں. وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کے گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہا ہے میری بات؟
موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میرے جو اور بھی ہوئے, وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی, اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر, اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ اللہ کو پکارنے لگا, اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں, نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے. یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے. تو اب یہ دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنة فأمہلتنی, میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی, تو مجھے مہلت دیتا رہا, مجھے چھپاتا رہا. جئتک تائبا فاقبلنی, مجھے معاف کر دے. اب اگر تو نے بارش نہ کی, مجھے نکلنا پڑا, میں ذلیل ہو جاؤں گا. آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے, اللہ کی محبت میں نہیں, ندامت میں نہیں, اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ, میں توبہ کرتا ہوں. 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. 5 سیکنڈ, 1-2 جملے, اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کو نہیں, بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو. موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو. ایسا یہ ہمارے دیش کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا. اور اللہ تو کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے, یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس ہی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی. کہاں اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کر لی. منا سکتے اس کو سنو 2 سیکنڈ ٹائم. ماں جیسا پیارا رشتہ, وہ ناراض ہو جائے, زور لاؤ, منا کے دکھاؤ, کتنے پسینے نکلوائے گی, پھر جا کے معاف کرے گی. واہ میرا رب, تو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. 40 سال کی غلاستیں, گندگیاں, اور کا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے. کہ اللہ کیوں, کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ, جب نافرمانتا نہیں بتایا, جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو, تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں. بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یہ اللہ ہے. یہ تعارف میرے نبی نے کروایا, لا الہ الا اللہ تھا. میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو. تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل, پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جا. سب سے نگاہوں کو پھیر لے, سب سے نظروں کو پھیر لے. اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے, بشر رہو گے. گناہ ہو جائے سر جھکا دے, گناہ ہو جائے سر جھکا دے, پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے ہے. ایک اور واقعہ سنا تھا, بنی اسرائیل کے سنا تھا. کفل ایک نوجوان تھا, روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا. شراب اور عورت روزانہ رات. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا. کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار, سونے کے سکے تھے. 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات. جب کمرے میں آیا, دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی. اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں, عزت دار کی بیٹی ہوں, بھوک نے یہاں تک پہنچایا. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. میں تمہیں بچوں کیا بتاؤں, میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا. 1818 مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی, 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئے. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818. ایک ملتان میں, ایک کہروڑ پکا میں, اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا, جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے.
ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا. تلمبا پر فضا جگہ تھی, راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا, تو اس نے پیچھے ایک بارادری بنوائی, وہاں 1 مہینہ قیام کیا. وہ علاقہ بارادری کے نام سے مشہور تو ہے, پر وہ بارادری مٹ چکی ہے. چند سال پہلے مجھے خیال ہے, میں ساری دنیا پھرتا ہوں, یہ بازار حسن کی بچیاں کبھی جا کے ملا نہیں, کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی, اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی تھیں, ساڑھے کل کدھا آیا ہوں. میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا, پھر ان میں بیان کیا, کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں, صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے, جب بیٹی ہو تو کیا ہے, بہن ہو تو کیا ہے, بیوی ہو تو کیا ہے. یہی بڑے رشتے ہیں. ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی. 2-3 دن گزرے, مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئی ہیں تو مل دیا. سائل آتے رہتے, میں نے کہا تو فارغ کرو, میں نے کو مل دیا جو انہوں فارغ کرو. وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو نانو آخر سی محلے چوں آئی ہیں, محلے چوں. وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے. میں نے کہا اچھا بلاؤ. وہ دونوں آ گئے. ایک نائکا تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے, آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا, اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب کا گل سنی ہے, میں توبہ کی تھی ہے تو میرے ڈرامہ مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے, تو نچنا چھڑ دیتا تھا, اسا روٹی کتوں, میرا کوئی وظیفہ لا دے, میں حرام کم نہیں کرتا. پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے. سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی ہے. میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے. شیخ صاحب رہتا ہے, چودھری صاحب رہتا ہے, مار صاحب رہتا ہے, لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی. پھر میرے بس میں جتنا تھا, میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا, میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے, میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. میں کہا میاں صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون آئے رشتہ ہے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. میں تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا, اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کی سوا کچھ نہیں. کفل میں عزت دار ہوں, مجھے غربت نے یہاں پہنچایا. تو کفل رونے لگا, کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی, میرے لیے دعا کر دے, میں بہت کمینہ انسان. لڑکی چلی گئی, کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا, جوان مر گیا. صبح ہوئی, جیسا اس شخص کا کردار تھا, نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا, یہیں گل سڑ کے مر جاتا. اس شہنشاہ جس کی رحمت, سبحان اللہ, ما رحم, کیا رحیم ہے میرا آقا اللہ. ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے. صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا, کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا.
یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ میرے عزیزو، آپ اور ہم میں غفلت کے ماحول میں ہیں، جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے۔ لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے، یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے۔ یہ جتنے تم بیٹھے، تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین، بے قرار کر دیتی۔ نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے۔ ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم، دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے عزیزو، آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے، یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔
ہوں